علی بھی اگلا سوال ہے، جانوروں کی کون سی سپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 4 قسم کی سپیشیز ہیں جی، جس کے اوپر اتفاق ہے، جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی، اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہے۔ باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے، تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل، اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو ہی کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی۔ رہا اونٹ اور گائے، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، پریفریبلی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں، تو 7 لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ 7 حصے والی بات ہی پریفریبل ہے۔ شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے اس میں 7 حصے ہیں، مسلم شریف میں بھی 7 حصوں کا ذکر ہے، 10 بھی جواز کی تک موجود ہیں، اور یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بندے مل کے بھی ایک بیل رہ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں تو 5 لیکن اس سے 7 کریں، 5 پورے کر لیں اور باقی جو 2 بچے نا اس کے پھر 5 کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں، تو میتھمیٹیکلی تو لگ و شکار ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں، آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ، لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے جائیں گے، تو آپ ٹوٹل کی 5 کر لیں۔ اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایکولی گوشت ڈیوائیڈ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی، نہیں، برابر ڈیوائیڈ، اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے، اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے، تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہوگا جی، جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے، اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، لادہ بات ہے۔ وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، نہیں 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبل نہیں، نہ اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو، اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزع 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزع کہتے ہیں بھیڑ
یا دمبا جو 1 سال کا ہو. اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں اور نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے, صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا, وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے, کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر, بھیڑ کے اوپر, دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے, بکرے کے اوپر, بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا, نہ گائے کے اوپر, چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا, تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے. سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا ہے, یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے, سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے. عموماً تو یہ 14ویں 13ویں 14ویں مہینے میں جا کے, بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں. یہ سال والا کنسیپٹ ہی غلط ہے. سال میں تو دوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور. سال کا کنسیپٹ اس حدیث میں جزع کے لیے تھا, جزع, جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہا آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں, اور وہ ہے بھیڑ, دمبا اور مینڈا. بکری, گائے, اونٹ اس میں شامل نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا اونٹ اور گائے میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ پریفریبل تو یہی ہے کہ 7 لوگ شریک ہوں. اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی 7 ملتا ہے, ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا. البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر 10 کو شریک کیا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ 10 شریک ہو سکتے ہیں, لیکن حج کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 تک ہی رکھیں. 7 والا قول ہی زیادہ مضبوط ہے. 10 بھی کو کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے, اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 حصے. 5 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتا ہے, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ 7 ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا 2 بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے, کیونکہ 2 خاندان الگ ہے نا. 2 بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں 2 حصے رکھ لیں. 7 تو زیادہ سے زیادہ ہے نا, 2 بھی رکھ سکتے ہیں, آدھا اس کا آدھا میرا. لیکن بکری میں 2 نہیں نہ شریک ہو سکتے, کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں, کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے. تو 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہ دیں, بلکہ وہ بکرا خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں, تو 2 بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں 2 حصے ڈال سکتے ہیں, اپنا اپنا حصہ ڈال دیں. تو اس طرح کر لیں. بکرے میں 2 بھائی شریک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ اچھا, بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے, کٹے دی تو کہتے ہیں جی پوچھیں جی بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے, جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو جی بھینس دی تو تسی بھی نہیں دیں دے. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے حرام ہے. تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, گھوڑا, بھینس, کینگرو, مرغی, انڈا, اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتایا نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھا ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا, آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی, انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا, تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں, پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی 2 اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا, بھینسیں صرف ہمارے علاقے, آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں 2 گروہ ہیں.
کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمت الانعام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ۔ چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی سپیشیز میں یہ چیز داخل ہے، بھینس، جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے، تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے۔ میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا۔ 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52، اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے۔ باقی پریفریبل ہے، بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے، پھر ہرن بھی بہیمت الانعام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نہ پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بہیمت الانعام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے۔ تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں، ویسے گھوڑا حلال ہے، اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا۔ بھئی ہرن بہیمت الانعام میں آتا ضرور ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا۔ قرآن کی کیٹیگری میں، گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے، لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے۔ اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے۔ ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے، بھینس کے گوشت کو، لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا، وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے۔ تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے، اس کو کہنا بھینس چھوڑو، بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا، تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے۔ اور ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی میں آئے گا، بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے۔ ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میرا نمک، کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے آئے۔ تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں، سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دھوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی، دوندے کی، اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزع 1 سال کا کفایت کرے گا۔ اور جزع کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزع سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے، بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ، تو دوندے کی قربانی ہوگی۔ یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط۔ باقی جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو، لنگڑا ہو۔ یہ سارے الفاظ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہیں۔ لنگڑا، سینگ ٹوٹا، لاغر، کانا، آنکھ نکلی ہوئی، یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر، کان کٹا ہوا ہے۔ سینگ، بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں، جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں۔ وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا۔ اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے۔
تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں، کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی، الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا، یہ پاسبل ہے۔ یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں، میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا۔ تو بہرحال اس میں تسلی کریں، اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا، ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے، کان کٹا ہوا ہوگا، کانا ہوگا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہوگی، یا لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پارہ نمبر 4 کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ تو یہ جناب وہ عیوب ہے۔ اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو، اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں۔ اس طرح کوئی زخمی ہے، کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی، پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہوگا جی، جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی، اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا تو اب قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے، وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر، وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھاڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا۔ یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اس سے اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے۔ تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے، 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے، تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے۔ آپ کی قربانی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ جزاک اللہ۔